مجلس کی اس شبی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی میرے شیعہ سنی مسلمان اپنے پیر و رہبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداری میں شرکت فرما رہے ہیں، خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، خدا ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھے، اور اس عزاداری کے وارث منتقم خون حسین، یوسف زہرا، محمد وقت، علی زمان، حسن دوران، حسین العصر، زین العابدین زمان، اس وقت کا محمد باقر، اس وقت کا جعفر صادق، اس وقت کا موسیٰ کاظم، اس دور کا علی رضا، اس دور کا محمد تقی، اس دور کا علی نقی، اس زمانے کا حسن عسکری، اور کائنات کی حیبت و اللہ کی غیبت کے وارث کا جل ظہور فرما۔ 72 کا صدقہ خدا ہمیں 313 میں شمار فرمائے، اس قابل نہ ہو 313 کے خدمتگاروں میں شمار فرمائے۔ کائنات کی اٹل حقیقت کا نام ہے آل محمد، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام ہے آل محمد۔ مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کا روح، مصطفیٰ کی زبان، مصطفیٰ کے مشن کے ترجمان، مصطفیٰ کا روح اور توحید کے ظہور کا نام ہے آل محمد۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، مختصر وقت میں مختصر تقریر کروں گا، لیکن پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر پہلا فقرہ آپ بزرگوں کے ذہن میں، آپ بھائیوں کے ذہن میں اتر گیا، میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے سننا آسان ہو جائے گا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، پوری تھوڑی سی توجہ کریں، جلدی فون کرنا، سلوات بھیجے مل کے آل محمد۔ ہم نے قرآن میں جتنا بھی نازل کیا اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے، ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا، مضمون تھوڑا سا ٹھنڈا ہے لیکن توجہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ یہاں پر نہیں رہیں گے، عرش آپ کی جولی میں آ جائے گا۔ ہم نے قرآن میں جتنا بھی نازل کیا اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، توجہ خدا کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے ہے۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ پھر سننا، قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ میرا ذہن کچھ اور تھا لیکن مجھے حکم یہی ملا، کیا کروں جناب؟ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے ہے۔ اور قرآن کا دعویٰ ہے، لا یزید الظالمین، ظالم میرے قریب مت آئیں، انہیں سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، سوائے گھاٹے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، مجھے اتنا دکھ ہوگا جس کا آپ خدا کی قسم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ پوری کائنات پر معجزہ ہے قرآن رسول کا، جہاں جہاں تک رسول کی رسالت کی رسائی ہے وہاں وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے، لیکن اس کے دامن میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک طبقے کو شفا دیتا ہے، وہ ایک فرقے کو شفا دیتا ہے۔ جاؤ کربلا میں جا کے منظر دیکھو، اتنا بڑا بینر لگا رکھا ہے میرے مرشد حسین نے، میرے مرشد حسین فرماتے ہیں، دنیا والے جو چیز قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے۔ آپ صدا سلامت رہے جی، آپ صدا خوش رہے۔ زیدی صاحب آ گیا جی جناب، مہربانی ہوگی آپ کی۔ چاچا غلام غازی مہربانی ہوگی آپ کی، آ جائیں تھوڑا سا، بیٹھ جائیں تھوڑا سا، آ جائیں۔ آپ صدا سلامت رہے۔ زیدن بھائی جان آ جائیں یار، آ جائیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہوں، نہیں تو میں خود آتا آپ کا استقبال کرتا۔ ماتمیوں کا میں نوکر ہوں، ماتمیوں کا میں خادم ہوں جناب۔ سلوات بھیجے مل کے آل محمد پر۔ زیدن بھائی جان یہ علامہ بھی تھوڑا سا پہلے آتے ہیں، پڑھتے انہوں نے پڑھنا بھی تھا، تھوڑا سا
آپ سلامت رکھیں. یہ میرے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے. مالک ان کو سلامت رکھیں. اور یہ ماتمی ہیں, عزادار ہیں, سید ہیں, اور میں دل سے جو ماتمی عزادار اسے سلام کرتا ہوں. ماتمی کو سلام کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بارش کا خیال نہیں کیا, بارش ہو رہی باہر دیکھیں. صرف ماتمی ہے جو بارش ہو رہی ہو ماتم کر رہا ہو, طوفان ہو ماتم کر رہا ہو, آگ ہو آگ پر ماتم نہیں کرتا. ملا نہیں کرتا, ملا کرتا نہیں, خدا کی قسم. ملا ڈرتا ہے آگ سے, ماتمی آگ سے نہیں ڈرتا. ماتم آگ پر کرتے ہیں اپنے. جو چیز قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں, کون کہہ رہا؟ حسین بادشاہ ہے. جو قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے. میں نے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے, آپ نے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دینا ہے. آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے, جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, کہ مجھے حکم ملے اس لیے مضمون شروع کیا ہے, جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, اس کے منہ میں دادا کی, نانا کی, باپ کی, ماں کی, بھائی کی, بہن کی مٹی نہ ڈالو, بلکہ نہر الکما کا پانی اور خاک شفا ملا کر پہلی خوراک بچے کے منہ میں ڈالو. صادق فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا. جسے سحر چاہیے وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ بولو بولو مل کے بولو, سخی سردار کلندر آپ صدا خوش رہا. آغا صاحب آگے آ جائے نا تو مہربانی ہو گیا. مولا کے منظور نظر خطیب مالک آپ کو سلامت وہ ساری زندگی, وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا. اس کو مہربانی تھوڑا سا ٹھیک کر دیجیے. نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا. 30,000 دینار مانگے تھے انہوں نے حسین بادشاہ سے, لیکن ہر خریدار کی کوشش ہوتی ہے کہ کم میں خریدو. ایسے ہی ہے, ہر خریدار کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم قیمت میں کوئی چیز ہو وہ خریدوں. انہوں نے 30 مانگے تھے. پوری کائنات میں واحد میرا مرشد حسین ایسا ہے, انہوں نے 30 مانگے تھے لیکن میرے مولا نے 60 دیے. داد کم ہوگی آپ کی جناب. واحد پوری کائنات میں واحد میرا مولا حسین ہے, انہوں نے 30 مانگے تھے, میرے مولا نے 60 دیے. وہ 60 لے کر واپس چلے گئے. حسین کے سارے صحاب اکٹھے ہوئے. مغرب کی نماز کے بعد آپس میں باتیں شروع کی. یار جب وہ 30 مانگ رہے تھے تو مولا نے 60 کیوں دیے؟ حمال میں سفر کے اندر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ 30 مانگ رہے تھے تو مولا 30 دے دیتے. مولا نے 60 کیوں دیے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ساتھ سے گزرے حضرت اور ملکہ شام کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. ماموں کے صحابیوں کی باتیں سنی, وہیں پہ قدم, توجہ خدا کے لیے, ماموں کے صحابیوں کی باتیں سنی, وہیں پہ قدم روک لیے. سرکار آن فرماتے ہیں میرے ماموں کے صحابیوں کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار جب انہوں نے 30 مانگے تھے تو مولا نے 60 کیوں دیے؟ سرکار آن فرماتے ہیں میرے ماموں کے صحابیوں مہنگا سودا کیا ہے. 60,000 نے جنت خرید کر تمہارے نام لکھ دی ہے. مہنگا سودا کیا ہے, مہنگا سودا کیا. 60,000 میں جنت خرید کر, یہ نہیں کہا کہ اپنے نام لکھی ہے, کہا تمہارے نام لکھ دی, تمہارے نام لکھی. تو جو کربلا میں تھے 72 حسین کے ساتھ, وہ جنت میں جائیں گے نہیں, وہ جنت کے مالک ہے, جنت کا سردار ہے. 60,000 میں جنت خرید کر
تمہارے نام لکھ دیے. توجہ ہوگی نا. ایک جملہ کہوں, سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھ لینا, اگر نہ ملے پھر قرآن لینا, میں یہاں سے نکال کے تمہیں دکھا سکتا ہوں. اللہ موسیٰ نبی سے کہہ رہا ہے, کیا موسیٰ توجہ خدا کے لیے, اللہ موسیٰ نبی سے کہہ رہا ہے, موسیٰ جوتی اتار, تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے. توجہ خدا کے لیے توجہ. اللہ قرآن میں موسیٰ نبی سے کہہ رہا ہے, کیا موسیٰ جوتی اتار, آپ سلامت رہیں سید, موسیٰ جوتی اتار, تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے. یہ بھی آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا, مولا وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ موسیٰ جیسے نبی کو حکم دے رہا ہے. حسین کو جو مانتا ہے, قرآن مجید کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو حسین کو سلام کرتا ہے وہ بندے اس جملے پر ضرور بولے گا. اللہ موسیٰ نبی سے کہہ رہا ہے, موسیٰ جوتی اتار, تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے. جب آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا, مولا وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ موسیٰ جیسے نبی کو حکم دے رہا ہے, موسیٰ جوتی اتار, تو وادی مقدس میں داخل ہو گیا ہے, آپ کے چھٹے امام نے فرمایا تھا وہ کوئی اور جگہ نہ تھی, میرے دادے کی جاگیر کربلا تھی. آپ صدا سلام غم حسین کے علاوہ دنیا کو کوئی غم نہ دیکھا. ہر بندہ عبادت کرے, وہ کوئی اور جگہ نہ تھی, وہ کوئی اور جگہ نہ تھی, وہ میرے دادے کی جاگیر کربلا تھی. آپ نے مجھے دان دی, وہ پچھلے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے, آپ نے مجھے دان دی, حوصلہ بلند ہوگا. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. اچھا, جب آپ مکے جاؤ, جو گئے ہیں حج کرنے, مکے میں جاؤ, حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچنا. طارق بھائی جان, مکے میں حکم نہیں ہے ننگے پہنچنا, مدینے میں حکم نہیں ہے ننگے پہنچنا, نجف میں حکم نہیں ہے, ہم چلتے ہیں یہ ہماری محبت کی دلیل ہے, حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچو. مشہد میں حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچو, کاظمین میں حکم نہیں ہے کہ ننگے پہنچو. جیسے ہی آپ کربلا میں جاؤ, حکم ہے کہ ننگے پہنچو. کیوں وہاں پہ حکم کیوں ہے؟ عائشہ صاحب مالک آپ کو